الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال تعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تمام طرح کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. درود اور سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ، ڈھب اور طریقہ سکھلایا ہے. اسلام کی تعلیم ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرمائی ہے. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا اور آپ تمام بنی و انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس روئے زمین پر تشریف لائے اور لانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ تمام تر حقوق جو اللہ رب العزت نے آپ پر واجب فرمائے تھے اس کو ادا فرمایا اور ادا فرمانے کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کر کے ان کو گواہ بنایا اور کہا کیا تم لوگ سب گواہ رہنا، آج میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کلام مجید میں جن کو دیکھ کر، جن کی زندگی کو جان کر، سن کر، پڑھ کر ہی ہم دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیم دیتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ مطہرہ ہے کہ ہر ایک شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں لمحہ گزار نہ کر رہا ہو، یعنی خوشی کا ماحول، مسرت کی شادمانیوں میں یا پھر غم کے ماحول میں اور سسک میں، ہر طریقے سے تعلیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے موجود ہے. کیسے وہ اپنی زندگی کے دنوں کو اللہ رب العزت کی رضا میں گزارے گا، اس حد تک
خوشیوں کو اللہ رب العزت کی رضا میں صرف کرے گا، وہ تمام باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی شعبہ، اسلام کا کوئی رکن، ثواب کی کوئی راہ، نیکی کی کوئی جہت ایسی ہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے خالی ہو، بلکہ ساری مثالیں ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل واضح طور پر مل جاتی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید کی ایک بڑی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے آپ لوگوں کے سامنے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، الذین ينفقون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت اس لیے بھی مشہور ہے، معروف ہے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ہمارے سماج اور معاشرے کے ایک رکن کو، ایک طریقے کو، ثواب اور نیکی کی ایک راہ کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اور اس نیکی، اس راہ کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آج کے جمعے میں ہم جانیں گے کہ کلام مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس بارے میں کیا ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کیسا رہا ہے۔ کیا صرف آپ نے حکم ہی دیا ہے یا خود کر کے دکھایا ہے اپنی جو ہے زندگی کے اندر، وہ آج ہم جانیں گے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلام مجید اور دیگر اسلامی کتابوں میں اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اردو میں جب ہم کہیں گے اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اور یہ اللہ کی راہ کا مطلب جو ہے کلام مجید جب ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو مختلف جہتوں میں اکثر و بیشتر نیکیوں کو اللہ رب العزت نے فی سبیل اللہ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اللہ کی راہ۔ نیکی کا کوئی بھی کام وہ راہ خدا میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا جائے کوئی بھی نیکی کا کام، وہ اللہ کی راہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ اصطلاح علماء کرام نے اس کو اختیار کر لیا، اور اپنی کتابوں میں یہ عربی کا پورا جملہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے تعلق سے گفتگو اور بیان جو ہے وہ جاری ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان ایاموں کے اندر پھر ان چیزوں کا بیان وہ موضوع سے ذرا ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو اس جمعے رکھا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کلام مجید میں بے شمار آیتیں، بے شمار کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارے میں آپ کچھ نہ کچھ حکم اللہ رب العزت کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس طرح ترغیب دلاتے ہیں، اس کی برائیوں سے منع کرتے ہیں، اس کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک پورا سسٹم اور ایک نظام اللہ رب العزت نے کلام مجید کی آیتوں کے ذریعے سے بنینوں، انسان اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے، یعنی تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی ذات گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو مال عطا فرمایا، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، اور پھر اسی مال کو اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کلام مجید جب ہم پڑھیں گے تو جہاں کہیں بھی مال، دولت، روپے، پیسے اور رزق کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر جگہوں پر یہی کہا ہے وہ مال جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ بندے کی اپنی حالت، اس کی اپنی کوششیں اللہ رب العزت نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ مال جس کے دین داتا ہم ہیں، اس مال میں سے تم ہمارے بندوں کا مما رزقناکم، وہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مال، ہمارا مال، اللہ فرماتے ہیں۔ اس طریقے کی گفتگو اکثر و بیشتر آیتوں میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ آئیے دیکھیں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس سے اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، مدد کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کس لیے ضروری ہے۔
یہ نظام باقی رکھنے کے لیے کس لیے ضروری ہے اس کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کے خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی مانند ہے، کمثل حبۃ، حبہ کہتے ہیں دانے کو جو کھیت میں بویا جائے۔ یہاں جس دانے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے گیہوں یا جو جسے کہا جاتا ہے جو اس کے مثل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں جو تم روپے پیسے اور مال خرچ کرتے ہو اس مال کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جب ہم ایک دانہ کھیت میں روپتے ہیں، روپنا بولتے ہیں اس کو، مٹی کے اندر دباتے ہیں، بوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگاتا ہے۔ سنبل کہتے ہیں بالی کو جس میں گیہوں نکلتے ہیں، اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں کم و بیش۔ ایک دانہ ہم نے روپا، گیہوں کا ایک دانہ ہم نے بویا، اس میں سے ایک دانے میں سے اللہ کتنی بالیاں نکالتے ہیں؟ 7، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ بڑھانا چاہے تو بڑھا دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے اللہ بڑھا دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے اور جو ہے بڑی حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ، 1 یونٹ، چھوٹی 1 کھجور کا دانہ، آپ اسے چھوٹا نہ سمجھو۔ اگر یہ حلال کمائی سے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر لگایا ہے تو یہ 700 گنا کے برابر کا ہے۔ 7 کرو اس کو پہلے 7 بالیاں، پھر ہر بالی میں 100 دانے، 700 کے برابر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے، اور جو بھی شخص اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے کلام مجید میں بشارت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں چپکے سے یا اعلان کر کے، تو بس ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے پاس جو مثال اللہ نے عطا فرمائی ہے، دی ہے کلام مجید کے ذریعے، معلوم ہوا کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں جو بھی رقم خرچ کرتے ہیں اس کی 700 گنا اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ کلام مجید کا ہے، وہ ہے لمن یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ دینے پر آوے، رحمت اس کی جوش میں آوے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ تو انفاق کی ایک ادنا سی مثال ہے، لیکن یہ انفاق جو ہے نیکی کا حاصل کرنا، خرچ کرنے کے اندر، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کلام مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری جگہ ایک اور آیت آتی ہے، 4 پارے کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اب اصول بیان فرما رہے، مال کون سا خرچ کرنا ہے، کس قسم کا خرچ کرنا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کو ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم ہرگز نہیں پہنچ سکتا، نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرے مما تحبون، جو اس کو محبوب ہے۔ اپنے محبوب ترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محبوب ترین خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں۔ ابھی تو یہ عام فضائل مناقب ہے خرچ کرنے کے، اور ہر بندہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے، جو مانگ رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانگ رہے ان کے لیے بھی۔
اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے جو کلام مجید میں فرمایا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، وہی مال خرچ کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ اس آیت کے تعلق سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اللہ رب العزت کی راہ میں جو ہے اعلیٰ مثال انہوں نے قائم فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ انصار مدینہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور سب سے زیادہ مالدار تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک باغ تھا اور وہ باغ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ آپ اس میں جایا کرتے تھے سیر و تفریح کے لیے اور وہاں کا پانی نوش فرماتے تھے آپ۔ جب یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی کہ اللہ فرماتے کلام مجید میں کہ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، مما تحبون، اس میں سے جسے تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو، جسے محبوب رکھتے ہو۔ آیت بھاگے بھاگے کہا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ کہا ہاں ہاں تم نے صحیح سنا ہے، اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے، یہی کہتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، میرے مالوں میں سے جتنا مال میرے پاس ہے، میری جائیداد ہے، ان مالوں میں سے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے میرے لیے، اور آج اللہ کی رضا کی خاطر یہ باغ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، آپ جسے چاہیں دے، آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں آپ کو عطا کر دیا، آپ اس کے مالک۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ بخل ذالک مال رابح، بخل ذالک مال رابح، بہت خوب، بہت ہی عمدہ مال، بہت ہی اچھا تم نے صدقہ کیا ہے، یہ میں نے قبول کیا۔ لیکن دیکھو ایسا ہے تم اسے اپنے بھائیوں میں بانٹ دو، چچا زاد، مامو زاد، یہ میں نے قبول کر لیا، یہ صدقہ مجھے مل گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائیوں میں یہ مال جو ہے، باغ جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ لہذا وہ تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثال پیش کی جو سب سے زیادہ محبوب مال تھا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا۔ تو دوسرا اصول کیا ہے؟ ایک تو یہ یقین رکھنا کہ جو ہم خرچ کریں گے اس کا 1 کا 7 پھر 700 گنا اور اس سے زیادہ مزید رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے، کس میں؟ کلام مجید کے اندر۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ہر مسلمان کا اس کے اوپر کامل یقین، یہ اللہ کا فرمان، وہ ملے گا ہی ملے گا۔ یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خرچ کی، صدقے کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی بات ہو رہی ہے، اس میں زکوٰۃ کو مت بتائیے، عام صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنے گنا میں دوں گا اگر تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو گے، اور خرچ بھی کرنا ہے تو کیسا خرچ کرنا ہے؟ جو محبوب ہو، جو پسند کرتے ہو، یہ نہیں کہ جو ریجیکٹ کر دیا آپ نے، استعمال کر لیا آپ نے، اب آپ کے دل سے وہ چیز اتر گئی۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ مثال صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، وہ ہم چاہتے ہیں ابھی اللہ والا پہن لے، اب یہ اللہ والا کھا لے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں تو یہ کھانا کھایا نہیں جائے گا، ہے نا، یہ بچ گیا، 2 دن پرانا ہو گیا، تو کیوں نہ اس کو کسی اللہ والے کو دے دیا جائے تاکہ ضائع نہ ہو۔ اگر آپ خود اسے محبوب رکھتے ہیں کھانے کو تو ہی آپ دیجئے، اگر آپ محبوب نہیں رکھتے پھر آپ مت دیجئے، وہ نیکی کا سودا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا اس سے، یہی بتانے کا مقصد ہے۔ ایسا مال دینا ہے، مال کا مطلب کیا؟ جو بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، وہ صدقہ کھانے کا ہو سکتا ہے، وہ صدقہ کپڑے کا ہو سکتا ہے، وہ صدقہ دوائی کا ہو سکتا ہے، کسی اشیاء یا چیز کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چیز جو ہمیں محبوب ہو وہ عطا کریں ہم، یہ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ جو ریجیکٹ ہے
کوڑے میں پھینکنے والے ہم، خراب ہونے والا ہے، اس کو صدقہ بنا کر اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، تو یہ امید بیجا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور آدمی اسی لیے کرتا ہے اس چیز کو کہ کسی طریقے سے اس کا مال بچ جائے گا، جبکہ بخیلی کے لیے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا۔ بڑی خطرناک آیتیں کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے جو مال کو خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، چاہے اپنے گھر میں یا باہر۔ اگر ضرورت اپنے گھر کی ہے، اپنے گھر میں بھی خرچ نہیں کر رہے، چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے، اگر وہ والا ان کا اصول ہے تو ایسا اصول اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہے اور مال آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو خرچ کرنا یہی ثواب ہے، آپ اسے بچا نہیں سکتے۔ دیکھیے کلام مجید کی ایک آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ سورہ محمد کی آیت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ضرورت پر بھی اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں، دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تمہیں ضرورتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو اللہ الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اللہ بیان فرماتے ہیں کلام میں، تم فقیر ہو، یعنی ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور اگر تم منہ پھیرو گے اور پھر اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسرے لوگوں پر لے کر آئے گا، یعنی دوسری قوم آئے گی، ختم کر دے گا صفحہ ہستی سے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح لوگ نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے جب اللہ کی راہ میں ان کو بلایا جائے گا مال خرچ کرنے کے لیے تو وہ دیں گے، وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ سوچے کب دے نہیں دے۔ اور یہ بات بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ بھی زکوٰۃ والی بات نہیں ہے، یہ عام نفاق کی بات ہے، عام خرچ کرنے کی بات، عام صدقے کی بات ہے۔ تو معلوم ہوا بخیلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ دماغ میں شیطان کا وسوسہ پیدا کرنا کہ مال دینے سے ہمارا کم ہو جائے گا، حساب کتاب صحیح نہیں بیٹھے گا تو بھلا کیسے ہم دے دیں، کتنا نکالیں۔ آپ یاد رکھیے کہ ہمارے اسلام کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ فائدہ ہے اس کا۔ سورہ سبا میں اللہ رب العزت احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کلام مجید سورہ سبا میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ اس مال کی جگہ تمہیں اور عطا فرماتا ہے، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، تمہارا کم نہیں ہو سکتا۔ جو بھی تم ادھر سے دیتے ہو اللہ ادھر سے فوراً ہینڈ ٹو ہینڈ والا معاملہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی کلام مجید پر یقین رکھتا ہو، اسلام کو جانتا ہو، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ادھر سے دیا اور ادھر سے نہ آئے۔ اللہ اپنی بات میں سچا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی مال، جو بھی، ایک پلیٹ شوربہ، ایک روٹی، 2 کھجوریں، 1 جوڑی کپڑا، راشن، ضرورت کی کوئی شے، پڑھائی کا خرچ، جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ پیچھے پیچھے لے کر آتا ہے۔ تم نے ادھر دیا، ادھر اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے برکت عطا فرمائی، ذریعہ بنایا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ آگے فرماتے ہیں وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین مال عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بھول جاؤ کہ مال میں کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے آپ حکم بھی فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، مال خرچ کرنے والوں کو اور مال عطا فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں پر، ان کو خوب مال عطا فرما۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، خرچ نہ کرنے والے کے مال کو طلفن، حدیث کا لفظ، تلف کر دے، ختم کر دے۔ جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں مال کو، ان کے مال کو تلف کر دیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی، فرشتے دعا کر رہے ہیں اسپیشلی روزانہ بلا ناغہ۔ اور اسی لیے جو شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی نظر میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل رشک وہ شخص ہے۔ 2 لوگوں کی بات آ رہی ہے حدیث شریف کے اندر، 2 لوگ قابل رشک ہیں کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔ آپ یہ کہہ سکتے کاش اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہوتا۔ قابل رشک 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے۔ نمبر 1، وہ جسے اللہ نے کلام مجید کی دولت دی ہو، قرآن کریم دیا ہو، حفظ اس کو ہو، اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے۔ دن رات کا مطلب دن میں تلاوت کرے، رات میں تہجد میں اس کا ورد کرتا ہو، نفل نماز میں کلام مجید کو پڑھتا ہو۔ یہ شخص قابل رشک ہے کہ وہ حافظ بھی ہو اور تہجد گزار بھی۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، کاش ہم ایسے ہوتے، قابل رشک۔ اور دوسرے شخص کا تذکرہ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ نے جس کو خوب مال عطا فرمایا ہو اور وہ دنوں رات خوب خرچ کرتا رہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ قابل رشک ہے اس پوری روئے زمین پر، ہزاروں لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کے اندر اللہ رب العزت رشک کرنے کے لیے ان 2 قسم کے لوگوں کو لے کے آئے۔ تو مال والا تو اللہ کا محبوب ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہو۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، انفق فی سبیل اللہ، تم خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ، اے ابن آدم، اے انسانو، تم لوگوں پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت خود برکت عطا فرمانے والا، مال کو دینے کی بات کر رہا ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کا وعدہ فرمائے اور اس کو دینا؟ اور یہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال کا خرچ کرنا دنیا کے لیے بھی کارآمد، خیر آمد ہے، فائدے مند ہے، اور آخرت کے لیے تو ہے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں مال کے خرچ کرنے، اللہ رب العزت کی راہ میں لگانے کو ایک اور مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وہ مثال آ رہی ہے، دیکھیے اللہ رب العزت احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور۔ کلام مجید کی یہ آیت ایک مثال دے کر سمجھا رہی ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ مال عطا کیا ہے اس مال میں سے وہ چپکے سے اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی دیتے ہیں اور علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں وہ ایسے طور پر؟ اللہ رب العزت نے آگے مثال بیان فرمائی، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہوگا۔ کیسا بزنس ہے؟ جس کے اندر لاس نہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا بزنس ہی نہیں ہے جس میں لاس نہ ہو، سوائے اس کے
روئے زمین پر جتنے بزنس ہیں، جتنے کام ہیں، جتنی تجارتیں ہیں، دو چیزوں سے خالی نہیں، یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان۔ فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلے جائے ایسا بزنس ہی نہیں کوئی۔ کبھی نہ کبھی تو مندہ آئے گا ہی، نقصان ہوگا ہی، کبھی ہلکے میں جائے گا، کبھی برابر میں جائے گا، کبھی تھوڑا نیچے بھی جائے گا، کبھی 4 گنا اوپر بھی جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نقصان کا خطرہ اور خدشہ نہیں ہے، ایسی تجارت کے امیدوار کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا قدردان ہے۔ تو ایسی تجارت کہیں اور ملے گی بھلا؟ یہ ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور پھر بھی ہم انفاق کو ہم نے کتنی حیت اور ہیبت اور صورت کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہر انسان کو اس کے جو بھی اللہ نے اس کو مال دیا اس کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان موجود ہے ہمارے پاس کہ جو شخص بھی ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم دنیا میں بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور پرورش کرتا ہے، اس صدقے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ حلال کمائی سے ایک کھجور کا صدقہ، قرآن میں ہے نا، انما الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کی تربیت کرتا ہے۔ ربا یربی مانے پالنا پوسنا، اللہ پالتا پوستا ہے، کم سے کم بھی خرچ کر دیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھا دیتے ہیں۔ حلال کمائی سے خرچ کیا ہوا ایک کھجور کا دانہ بھی، ایک کھجور کا دانہ بھی، وہ بھی ہمارے لیے پہاڑ کی مانند بروز قیامت ہوگا۔ تو غور کرنے کی بات کہ پھر بھی ایک مسلمان اتنی تنبیہات کے بعد بھی اگر پیچھے رہے، غور و فکر سے کام نہ لے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی کر لے، بدگمانیوں میں پڑ جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا، انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے مال میں کوئی کمی ہو جائے، تم خرچ کرو۔ بلال تو کوئی زیادہ مال و ثروت والے صحابی نہیں تھے، بہت کم ان کے پاس تھوڑا موڑا رہتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے بلال خرچ کرو، اس خوف میں مت پڑو کہ کم ہو جائے گا، عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کھاؤ، اللہ تو خوب دینے والا ہے، اللہ دے گا، تم خرچ کرو۔ بے شمار فائدے اس کے آخرت میں بھی ہیں مال کے خرچ کرنے کے، بروز قیامت سایہ نصیب ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کا۔ جو شخص بھی، ہمارے نبی نے فرمایا، اس طریقے سے چپکے سے صدقہ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے، دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں وہ خوش نصیب شخص جگہ پائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے تمام کام دنیاوی اللہ رب العزت خرچ کرنے کی وجہ سے آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ آسان کر دیتے ہیں، پھنسے ہوئے کاموں کو نکال دیتے ہیں۔ جو شخص بھی گفتگو کو اچھا رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اور مال کے خرچ کرنے سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ کلام مجید میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی محمد ان سے مال لے لو، یہ زکوٰۃ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں نہیں، لے لینا۔ ایک ہوتا دینا اپنی مرضی سے، یہ ہے لے لینا جو فرض کیا ہے اللہ نے، خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ لے لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، تزکیہ نفس ہو، اور اسی طریقے سے بہت سارے فائدے ہیں
قبر کا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری تعلیمات جو کلام مجید میں موجود ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، صحابہ اکرام کی عملی زندگی سے ملتی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول میں بڑا فقیر ہوں، مال عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ساری بکریاں عطا فرمائی کہ ایک وادی کے درمیان کی خالی جگہ کو وہ بکریاں پر کر دیں۔ اور یہ شخص جو ہے جس کو بکری عطا فرمائی نبی محمد نے، جب یہ اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، محمد جب عطا کرتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں رہتا، لہذا تم اسلام قبول کر لو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی قوم میں جا کر اس شخص نے کیا کہا؟ محمد اتنا دیتا ہے کہ پھر فقر و فاقہ کا خوف باقی نہیں رہتا، تم اسلام قبول کر لو، اسلام میں آ جاؤ، آسانی۔ یہ مثال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ ہمارے نبی نے اتنا عطا فرمایا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے روایت ہوئی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، سلام پھیرا اور پھلانگتے ہوئے، گردنیں لوگوں کی ہٹاتے ہوئے آپ حجرے میں داخل ہوئے۔ صحابہ سب پریشان، کیا ہوا کیا ہوا؟ خیر اللہ کے رسول آئے، دیکھا ہاتھ میں سونے کا ایک ڈلا ہے، کہا وہ نماز میں یاد آیا کہ صدقے کا ایک ڈلا رکھا ہوا تھا، تو گھبراہٹ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں بھول جاؤں رکھا اور کچھ ہو جائے، یاد ہے اس کو پہلے صدقہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اور ابو بکر کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، کون سب قتل لے جاتا ہے، پورا مال لے آئے، یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ صحابہ یہ ہمارے آئیڈیل، یہ نمونے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی تعلیم حاصل کریں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان سے سبق لے میں ہم۔ یہ ہے ہمارے حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی نے انتہائی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کے لیے تیار کرنے کا حکم فرمایا، لیکن مال کی کمی تھی۔ آپ نے اعلان کیا ابھی مال سب لوگ لا کر جمع کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں 1000 دینار لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں انڈیل دیے 1000 دینار۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا تھا ما ضر ابن عفان ما عمل اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں کوئی چیز انہیں نقصان نہ پہنچائے گی، سب معاف۔ آپ نے یوں دینار ایسے اڑیل رہے، سونے کے سکے 1000۔ اسی طریقے سے ام دردہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے امی عائشہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے کر آئے، آپ روزے کی حالت سے تھی، آپ نے سارے تقسیم کر دیے 1,00,000 درہم، کچھ نہیں رکھا اپنے لیے۔ تو یہاں تو مثالیں کچھ ایسی مل رہی ہیں انفاق کی کہ یقینی طور پر کہ اللہ رب العزت اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو نبی محمد اتنا مال دے رہے ہیں کہ فقر و فاقہ کی انہیں کوئی خوف اور خدشہ نہیں ہے۔ یہاں ہم مسلمان ہو کر جو ہے جن کا جو حق بنتا ہے وہ بھی صحیح طور پر نہیں دے رہا ہے۔ مالک اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اتنی اجرتیں نہیں دے رہا، محنتانہ نہیں دے رہا اتنا جتنا اس کا حق ہے، اور تو زیادہ تو کیا خرچ کرے گا وہ کہ فقر و فاقہ باقی رہے۔ اتنا دو کہ سانسیں چلتی رہیں تاکہ ہر ضرورت پر سامنے سواری بن کر وہ کھڑا رہے، اس کو سواری بنا رہے ہیں اپنے ماتحت کام کرنے والوں۔ انفاق کی یہ ساری آیتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اوپری پردوں کو کھول دیتی۔ عوام کی تو بات دیگر ہے، علماء کرام دیندار طبقہ جو جڑا ہوا ہے اس کا ہاتھ کبھی خرچ کرنے میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے پاس رقم اللہ کا دیا وہ مال نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں آتا ہے تمہارا گھر بڑا، بڑی بڑی گاڑیوں میں تم سفر کرنے والے، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی تمہارے پاس، لیکن کبھی نہیں دیکھا
تو رمضان میں تم بھی کھڑے ہو کے کہو کہ بھئی یہ مسجد جو ہے اس میں ہم اتنا عطا کرتے ہیں، یہ ہماری حلال کمائی اس مسجد کی، یہ حلال کمائی ہماری ان غریبوں کے لیے۔ کبھی دیکھا، کبھی سنا کسی عالم کو، کسی مولوی کو، مدرسے کے ناظم کو، مدرسے کے ذمہ دار کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں عطا کرتا ہوں؟ نہیں، وہ سمجھتا ہے آیت ہمارے لیے نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر ان آیتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ یقین جانیے، دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس اتنی رقم ہے کہ جس کو میں خرچ کروں اور 700 یا اس سے بھی زیادہ کے ثواب کا مستحق ہوں، تو یہ میرے لیے بھی اتنے ہی زیادہ اپلیکیبل ہے جتنی عام انسانوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ تو لہذا ہر طرف سے کہیں نہ کہیں کمی بیشی جو ہے نظر آتی رہے گی۔ بہرحال یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ پھر جب بات آئے گی زکوٰۃ کے تعلق سے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں مال کے خرچ کرنے کی، مسجد کا تعمیر کرنا، علم کی نشر و اشاعت، اسی طریقے سے یتیموں کی کفالت، اسی طریقے سے بیواؤں کی کفالت، اسی طریقے سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی مدد۔ پھر اس کے بعد پوری بہت ساری فہرست ہے، آپ مختلف جگہوں پہ ان فہرستوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں جیسی ضرورت ہو۔ پہلے اپنے قریبی، اپنے آس پڑوس میں، اپنے گھروں میں، پھر اس کے بعد دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں آپ، تو یہ انفاق کا معاملہ بڑھ جائے۔ اور جب خرچ کریں اور دیں تو ایسے دینے کی کوشش کریں کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ زندگی بھر وہ جو ہے بندوا مزدور کی طرح بندہ ہی رہے، اس کی ضرورت کبھی پوری نہ ہونے دے، اس حد تک رکھے۔ اس چیز سے بچے، اس ذہنیت کو بدلیں، ہر ایک شخص کو اس کا واجبی حق ادا کریں اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو دین پر، ایمان پر، اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة۔